السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ نے کرم کیا، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہمیں کچھ وقت کے لیے ماؤں کے قدموں میں، ماؤں کے ماحول میں، ماؤں کے نورانی سائے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ قرب ساکی کی وضاحت تو بڑی مشکل ہے، ایسے لمحے تھے جو تقدیر میں کم آتے ہیں۔ آدمی اپنی جسمانی ماں کے پاس بیٹھے تو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، اور روحانی مائیں جن کو قرآن نے ماں کہا اور دنیا کی ماں کے بارے میں کہا ان کے قدموں میں جنت ہے، اور روحانی ماؤں کے بارے میں کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تمہارا رب کہتا ہے تم جیسی کوئی عورت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ میں نے جب یہ ترجمہ پڑھا مجھے بڑا قرار آیا، کتنا خراج عقیدت ہے، کتنا پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم جیسی عورت تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہ۔ اور ہو کیسے کہ جن کی وجہ سے ان کو نسبت ملی وہ ان جیسا کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ کی بیوی ہیں، یہ عیسیٰ کی بیوی ہیں، یہ زکریا کی بیوی ہیں، یہ یحییٰ کی بیوی ہیں، ان کی وجہ سے عظمت ملی۔ اور یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو جن کی نسبت ملی جب ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان کے ساتھ نسبت لگنے والوں جیسا کوئی۔ دنیا میں ہر نبی کے ماننے والوں کو صحابی یا حواری کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب کو صحابہ ملے وہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی نسبت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو نسبتوں کی وجہ سے صحابہ بقیہ تمام نبیوں کے صحابہ سے عظیم تر ہو گئے، اور نسبتوں کی وجہ سے تمام نبیوں کی بیویوں سے اللہ کے محبوب کی بیویاں عظیم تر ہو گئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر مرد آدمی دوسرے سے فرار چاہے گا، دوست سے، ماں سے، بیٹے سے، مگر دو رشتے فرمایا میرے قائم رہیں گے، جن کو میں نے بیٹیاں دی یا جنہوں نے مجھے بیٹیاں دی، یہ رشتے قیامت والے دن بھی قائم رہیں گے، جو میرے سسرالی ہیں یا جن کا میں سسرال ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری ساری بیویاں جنتی ہیں، اہل بیت اللہ کے محبوب کی بیویاں۔ تو ان کے تذکرے قرار دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، جیسے جلتا بلتا صحرا سے کوئی آدمی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائے، یا کوئلوں سے آدمی پھول کی پتیوں پہ آ جائے، یا حبس سے آدمی باد نسیم میں آ جائے، یقین جانے ماؤں کے تذکرے روح پرور، ایمان ساز، یقین افروز، راحت بخش ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تپتے کڑکتے سسکتے بلکتے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اپنی ماؤں کے قدموں میں، ماؤں کی آغوش میں، ماؤں کی چھاؤں میں، ماؤں کے تذکرے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تھے، ان کو سلام کیا۔ یہ ہماری ماں وہ ماں ہیں جنہوں نے شادی کے بعد اپنا سارا سرمایہ، ساری وجاہت، سارا تعلقات، ساری پی آر اللہ کے محبوب کے مشن کے نام کر دی۔ اس لیے وہ جو میں نے کہا تھا ابن القیم کہتے ہیں سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ خدیجہ، تو ابن تیمیہ نے بات صاف کر دی، انہوں نے کہا ابتدائے اسلام پہ احسان خدیجہ کا ہے، شباب اسلام پہ احسان عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یعنی ہماری ماں ہیں جنہوں نے اسلام کے پھیلانے کا میرے محبوب یہ میرا سرمایہ اور یہ میرے تعلق اور یہ میری پناہ، یہ سارا آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اطمینان سے اشاعت دین کریں۔ اس وقت دین کی ہوائیں ہیں، لہریں ہیں، ان کے پس منظر میں جہاں اور کئیوں کے احسانات ہیں، ماں خدیجہ کے احسانات بھی پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر ماں خدیجہ کے پاس بیٹھے تھے اور یہ سوچا تھا کہ اگر یہ محسن کائنات، ممدوحہ کائنات نہ ہوتی تو اللہ کے محبوب کو زندگی کے اندر اسلام پھیلانے میں کتنی تکلیفیں آتی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور میرے محبوب ہم نے آپ کو غریب پایا اور آپ کو غنی کر دیا،
مفسرین نے لکھا کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد غربت غنا میں بدل گئی۔ یہ ہماری ماں وہ ہیں جن کا آغاز بھی مکہ سے ہوا، اختتام بھی مکہ میں ہو گیا۔ باقی ایک ماں اور ہے جن کا آغاز بھی مکہ سے ہوا، درمیان مدینہ میں، پھر اختتام مکہ میں ہو گیا، وہ میں بھی ان کا عرض کرتا ہوں۔ یعنی مقام صرف مکہ میں ایک مقام ہے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ہماری اس ماں کی شادی ہوئی، پھر مدینہ چلی گئی، پھر اسی درخت کے نیچے فوت ہوئی اور اسی درخت کے نیچے دفن ہو گئی۔ مجھے ایک دوست 2 دفعہ اس ماں کی قبر پہ لے گیا۔ اب بھی قبر، یعنی جن کی قبر پہچانی جاتی ہے اور جن کی قبر کے گرد 4 دیواری بنی ہے اور 4 دیواری کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے، وہ ماں میمونہ کا ہے رضی اللہ عنہا، ہماری لاسٹ 1 ماں۔ مجھے ایک دوست نے کہا آپ کو سیدہ میمونہ کے مقبرہ پہ لے چلتے ہیں، اور آپ نے خود بتانا ہے کہ سیدہ میمونہ کے مقبرہ آ گیا یا نہیں آیا۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جس ماں کا قبر محفوظ ہے اور ہر ایک کو پتہ، اور اوپر سعودی حکومت نے لکھا ہوا ہے یہ مقبرہ ہے سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا، باقی کسی ماں کے مکتبہ نے کتبہ کوئی نہیں۔ تو میں 2 دفعہ گیا حج پہ، 1 دفعہ گیا تو پھر وہ دوست لے گیا، دوسری دفعہ پھر میں نے اس کو درخواست دے کے کہا کہ مجھے سیدہ کے پاس لے چلو۔ مکہ سے جو راستہ جا رہا ہے مین روڈ کے اوپر ماں کا ایک چھوٹا سا 5 مرلے کی جگہ ہے، کم و بیش 10 مرلے کی ہوگی، ایک بنا ہوا ہے 4 دیواری سی، اور بیچ میں سیدہ کا مزار ہے، سامنے لکھا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ۔ تو ماں خدیجہ وہ ماں ہے جن کا آغاز بھی مکہ سے ہوا اور اختتام بھی مکہ میں ہو گیا۔ یہ واحد ماں ہے کہ اللہ کے محبوب کی ساری ذریت سیدہ خدیجہ سے چلی۔ آج دنیا میں جتنے اللہ کے محبوب کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں ان سب کا آخر پہ آ کے سرہ گم ہوتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدمین سے۔ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی آپ سے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ۔ 2 بیٹے ہوئے آپ سے، طیب، طاہر جن کا نام عبداللہ تھا، اور قاسم جن کی وجہ سے آپ ابو القاسم تھے۔ اللہ کے محبوب کی ساری ذریت، ساری نسل، ساری آل ماں خدیجہ سے چلی۔ دوسرا جس ماں کے ہاں ہمیں تھوڑی دیر ٹھہرنے کا موقع ملا تھا اور ہم بیٹھے تھے، وہ سیدہ سودا تھی۔ یہ وہ ماں ہے، میں ان کا ایک جملہ پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، وہ پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب پریشان تھے کہ گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، زینب کا نکاح ہو گیا، رقیہ کا نکاح ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدہ زینب مکہ میں تھیں، سیدہ رقیہ حبشہ جا چکی تھیں، تو 2 شہزادیاں گھر میں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم۔ اور اللہ کے نبی پریشان تھے کہ بہر دعوت زندگی ہے، اسلام کی بقا، نشو و نما، ارتقا، پھیلاؤ، دفاع، یہ سارا کام چل رہا تھا، لمحہ بھر کو فرصت نہیں تھی، اور گھر میں ان دونوں بچیوں کو سنبھالنا، چھاؤں دینا، نگہداشت کرنا، معقولات مشروبات کا انتظام کرنا، اسباب کے درجے میں سنبھالنا۔ تو ہماری دوسری ماں نے آ کر، جس طرح پہلی ماں خدیجہ نے مالی اعتبار سے اللہ کے محبوب کو بے نیاز کر دیا کہ میرا مال سارا آپ کے قدموں میں، آپ کی مشن، آپ کے نظریہ، آپ کی تحریک پہ آپ کے نام ہے۔ دوسری ماں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، انہوں نے آگے کہا اللہ کے نبی گھر کی شہزادیوں کے متعلق آپ مت گھبرائیں، میرے پروں کے نیچے رہیں گی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی حوالے سے، آپ اطمینان سے در کی زندگی کو سنبھال لیں، گھر کی زندگی کو میں سنبھالتی۔ عمر سے آپ علیہ السلام سے کم و بیش 1 سال بڑی تھیں سیدہ سودا۔ خولہ رضی اللہ صحابی ہیں جنہوں نے آ کے کہا کہ حضرت سودا کو کہ آپ شادی نہیں کر لیتی، 51 سال کی عمر تھی، ایک بیٹا بھی تھا عبد الرحمن۔ انہوں نے کہا کس سے؟ اب یہ مومنہ ہیں، مہاجرہ ہیں، عام ایمان لانے والی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، اللہ کے محبوب کے مقام کا پتہ ہے، ام المومنین کے اعزاز کا پتہ ہے۔ حبشہ گئیں، واپس آئیں، مکہ میں شوہر فوت ہو گیا، سکران رضی اللہ عنہ، ان کی ایک نشانی عبد الرحمن اور خود یہ مکہ میں تھی۔ تو سیدہ خولہ نے کہا آپ شادی نہیں کر لیتی؟ تو حضرت سودا رضی اللہ کہنے کہ ہماری اس ماں کا نام بہت کم ہے، ہمارے ہاں نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ازواج مطہرات کا نام نظر انداز کر دیتے ہیں، نئے نئے نام رکھتے ہیں، ایک یونیک، اینٹیک، منفرد، بے معنی، لیکن یہ سیدہ سودا کا نام ہمارے ہاں بچیوں میں چل کم سکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم از کم سودا نام کی بچیاں یا خواتین کوئی نہیں سنی، رکھتے نہیں ہیں، وجہ پتہ نہیں کیا۔
تو سیدہ سودا سے خولا نے کہا آپ شادی کر لیں، کہ کس سے کروں؟ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں۔ اب سیدہ سودا کو پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی بیوی بننا گویا سر پہ دو جہانوں کی عظمتوں کا تاج آ جائے گا، ام المومنین بن جاؤں گی۔ اور اگر خولا آئی ہے تو خولا ایما اور اشارہ اور رضامندی لے کے آئی ہے، اور ام المومنین بننے کے بعد میرا مقام اچانک جمپ کر کے زمین سے آسمان پہ چلا جائے گا۔ صحابی اور ام المومنین میں نسبت ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں جانتی تھیں، اور کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں، عظمت ہی عظمت ہے، رفت رفت ہے، بلندی بلندی ہے۔ لیکن ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑا شاندار تھا۔ خولا سے کہنے لگی میرے باپ سے بات کرو۔ قیامت تک آنے والے مسلمان بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ باپ کو نظر انداز کر کے رشتوں کا کام نہ کیا کرو، پناہ گاہوں کی تلاش میں رہو گے۔ ماں باپ وہ رشتہ ہے جن کے اخلاص پر، جن کی محبت پر، جن کی دل سوزی پر بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر کی ساتوں میں حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ میرے ماں مخلص ہیں، میرے ماں باپ ہمدرد ہیں، میرے ماں باپ ویل وشر ہیں، میرے ماں باپ میرے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ان کے اندر کھوٹ کی ایک کھربواں حصہ بھی نہیں ہے، ان کو نظر انداز نہ کرو، ورنہ دعا زہرہ جنم لیتی ہیں۔ برگ صحرا، نقش برآب، فضا میں معلق، کٹی پتنگ، چند دن کی ہوس، دھوکے ہی دھوکے، نفسیاتی امراض، ڈپریشن کے کیس، انجانے وسوسے، اور پھر ان کم نصیب بچیوں سے جنم لینے والی بھی دعا زہرہ ہی جنم لیتی ہیں۔ سیدہ سودا نے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے محبوب کا رشتہ آ رہا ہے، آپ فرمایا جن کو میں نے بیٹیاں دیں اور جن سے میں نے بیٹیاں لیں، یعنی جو میری بیویاں بنی اور جو میری بیٹیوں کے داماد بنے، سارے آسمان سے طے تھے۔ جبریل آئے اور کہا یہاں رشتہ کر لیں، یہاں رشتہ کر لیں، یہاں رشتہ کر لیں۔ یہ ساری بات جانتی تھی اور صحابیت تھی اور 100 جان سے فدا، لیکن ایک اصولی بات کر دی، میرے باپ زما رضی اللہ عنہ بن گئے، ان سے بات کر لیں۔ پھر خولا زما کے پاس گئی۔ تو آج کی بچیوں کو تو وہ سیکورٹی نہیں ہے جو سیدہ سودا کو تھی، لیکن ایک پیغام دے دیا کہ پریشان ہو جاؤ گی اگر ماں باپ کے رشتے کو نظر انداز کر کے اپنی ڈور کسی کے حوالے کر دو گی تو۔ تیسری ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ہم نے تھوڑی دیر ان کے پاس بھی بیٹھے تھے پچھلی نشست میں، ان کی چھاؤں ملی۔ سیدہ عائشہ سے ایک ہمیں بڑا شاندار اسوہ ملتا ہے، کوئی منافق، کوئی کافر زاد زندگی کے کسی موڑ پہ، کائنات کے کسی خطے میں تحریر سے تقریر سے ازواج مطہرات کے خلاف تبرہ کرے تو اس کی صفائی پیش کرنا سنت الہی ہے۔ پھر خاموش رہنا گونگا شیطان ہے، لا تعلق رہنا دجال اور ایجنٹ ہے، کچھ نہ کہنا اور اس کو رواداری اور حسن اخلاق کہنا یہ مشکوک النسب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب بھی کسی ازواج مطہرات پہ، اہل بیت رسول پہ کہیں سے اشارتاً کنایتاً سمجھ لائے کہ اللہ کے نبی کی بیوی پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ کے محبوب کی بیوی کی برات کرنا تحریر سے، تقریر سے، قول سے، عمل سے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، ورنہ چھوٹا کام اللہ نہیں کرتا۔ سورہ نور کا پورا رکوع سیدہ عائشہ کی برات میں آگے، اس لیے کہ اگر اللہ کے محبوب کی بیویوں کے کردار داغدار ہو گیا تو داغداری کا سرا پھر وہاں تک گم نہیں ہوگا، رسالت مآب تک چلا جائے گا۔ اور جس نبی کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی، جس نبی کو کبھی عمر بھر انگڑائی نہیں آئی، جس نبی کو کبھی نائٹ فال نہیں ہوا، جس کا نبی کا وجود کا سایہ انسانوں کے ہجوم میں نظر نہیں آتا، اس کے بستر پہ اس کی بیوی مشکوک کردار کی ہو جائے، یہ بہت بڑا خوفناک وار ہے جو کفار کی طرف سے یا کافروں کے مانوی فرزندوں کی طرف سے اہل بیت رسول یا ازواج رسول پر کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر پھیپھڑے کی ساری طاقت کے ساتھ، دل و دماغ کی ساری قوت کے ساتھ، دینی حمیت کی ساری توانائی کے ساتھ میدان عمل میں اترنا، قول سے، فعل سے، تقریر سے، تحریر سے اہل بیت رسول کی برات اور صفائی اور طہارت بیان کرنا، یہ دراصل اللہ کے محبوب اللہ کی سنت ہے۔ چوتھی ہماری ماں حفصہ، ان کے پاس ہم نے تھوڑی دیر ٹھہرے تھے پچھلے ہفتے۔ 21 سال کی عمر تھی جب شادی ہوئی، سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حفصہ۔
سورہ تحریم کی پہلی 2 آیات انہی کے بارے میں اتری۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جن کا شان نزول ہے ہی اہل بیت رسول، ہے ہی اللہ کے محبوب کی بیویاں، اور ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنے اوپر جز وقتی طور پر شہد کو حرام کر دیا، میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو سورۃ تحریم اتری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ میرے محبوب جس چیز کو اللہ حلال کرے آپ نے حرام کیوں کیا؟ اللہ کے محبوب دین کے بانی نہیں ہیں، دین کے پیغمبر ہیں، دین کی بنا آسمان سے آئی ہے۔ اللہ کے محبوب اس پیغام کی اشاعت کرتے ہیں۔ لما تحرم ما، یہ سیدہ حفصہ کی شان میں اتری تھی آتے ہیں، تب تک مرضات ازواجک۔ 5ویں ہماری ماں جن کے پاس ہم نے سلام کیا تھا اور ان سے تھپکی لی تھی، وہ گلستان نبوت کا وہ پھول ہے جس کو تھوڑے عرصے کے بعد کملا گیا، باد سموم نے مرجھا دیا، فنا کی مٹی نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ تھی۔ ابھی ہاتھ پہ دلہن کی مہندی کے نقوش مدھم نہیں پڑے تھے کہ فوت ہو گئی، جامع عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں ہیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ اور ویسے یہ وہ ماں تھی جو مدینہ میں ہی سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے جس کا جنازہ پڑھایا، ہماری ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ تھی۔ اور کسی آدمی کی بیوی شادی کے فوری بعد فوت ہو جائے تو اس کے لیے ڈریسنگ ماں زینب بنت خزیمہ کی موت کی یاد اس کے لیے ڈریسنگ ہے، مرہم پٹی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی زندگی کا جوڑا ماہ و سال کے بعد جا کے بچھڑے، 40 سال طویل مدت کے بعد، تو سیدہ خدیجہ کی یاد کہ سیدہ خدیجہ اور اللہ کے محبوب 40 سال کے بعد جدائی ہوگی، سیدہ زینب اور اس اللہ کے محبوب کی 3 مہینے کم و بیش بعد جدائی ہوگی۔ یعنی بیوی جلدی فوت ہو جائے، بیوی دیر سے فوت ہو، دونوں صورتوں میں زخموں کو بھرنے کے لیے سیدہ خدیجہ کی روح پہلی یادیں اور سیدہ زینب بنت خزیمہ کی یادیں اس موقع پہ آگے رشتے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کا کام کرتی۔ 6ٹھی ہماری ماں جس کے پاس ہم نے سلام کیا اور تھوڑی دیر زیادہ بیٹھے تھے، وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ہماری ماں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر سب سے زیادہ قربانی کی چکی میں پیسی گئی، اور خود فرمایا کرتی تھی جتنے قربانیوں کی چکی میں پیسی گئی کوئی ماں نہیں پیسی گئی آپ کی۔ اور یہ بات سچ ہے، اور اس کو میں نے قدر وضاحت کے ساتھ ان کی قربانیاں، ان کی ہجرتیں، ان کی صعوبتیں، ان کی پریشانیاں، ان کی جدائیاں، ایک احسان اس ماں جی کا ایسا ہے جس کا دہرانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ 6 ہجری کو آپ فرمایا کہ چلو مدینہ سے عمرہ کر آتے ہیں۔ 6 سال ہو گئے تھے صحابہ کو، مدینہ سے مکہ جا نہیں سکے تھے، پریشان تھے، اداس تھے، بیت اللہ کی یادیں، زمزم کی یادیں، حتیم کی یادیں، ملتزم کی یادیں، مکہ کی یادیں، پہاڑوں کی یادیں، اصغر گھاس کی یادیں، وہ ساری یادیں آ کے تتلیوں کی طرح رقص کرتی لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ ہجرت کا 6واں سال تھا مدینہ میں، تو حضور نے فرمایا مدینہ سے مکہ چلتے عمرہ کر آتے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے، جیسے وہ چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، ایسے ساون بھادو برسا صحابہ نحال ہو گئے۔ قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا، 6 دن 7 دن تھکن کے بعد مدینہ سے مکہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بیریئر کھڑا کر دیا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس پہ ڈائیلاگز ہوئے، مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ شرعی اصطلاح میں اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں کہا کہ جی اس سال آپ حج عمرہ نہ کریں، اگلے سال کر لیں۔ 7 ہجری کو آپ نے پھر عمرہ کیا، بھی اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، اگلے سال پھر آپ نے عمرہ کیا تھا۔ اس عمرے پہ جب یہ طے ہو گیا تو صحابہ کے انگ انگ میں، خون کے ایک ایک قطرے میں، جذبوں کی ایک ایک یاد کے اندر یہ بات پکی طرح پیوست ہو چکی تھی کہ اس دفعہ ہم بیت اللہ جائیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، ملتزم سے چمٹیں گے، بیت اللہ کے سائے میں طواف کریں گے، رگ رگ میں نس نس میں بیت اللہ کا اور زمزم کا پانی اڈیلیں گے۔ اس میں دوسری رائے کوئی نہیں تھی۔ اچانک آپ نے فرمایا بھئی اس دفعہ ہم نہیں کریں گے، اپنا حلق کروا لو، حدیبیہ میقات ہے، مکہ سے کو 12-14 میل کم و بیش دور جگہ ہے، اپنا ٹینڈ کروا لو جس کو حلق کہتے ہیں، اپنا قربانیوں کے جانور جو مدینہ سے لائے ذبح کر لو۔ اب صحابہ کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ حدیبیہ جا کر ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔ قسمت خدا کی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ، جب کہ مکہ سے مدینہ سے مکہ پہنچ گئے، حدیبیہ سے آگے نہ جا سکے۔
آپ نے کہا بھی اپنے قربانیوں کے جانور ذبح کرو، اپنے احرام کھول دو، سر کے ٹینٹ کروا لو۔ اب صحابہ اس جذبوں سے، کیفیت سے، سرشاری سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ نے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا، آپ سن نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے احرام اتار دو، اپنے ٹینٹ کروا لو، اپنے قربانیوں کے جانور کو ذبح کر لو۔ لیکن وہ تو اندر سمایا ہوا تھا، زمزم، ملتزم، حتیم، بیت اللہ، خانہ کعبہ، سایہ، مسجد حرام، ٹھنڈک، وہ اس سے باہر نکلے نا۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہو کر سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے۔ وہ سفر میں سیدہ ام سلمہ بھی ساتھ تھی، ہماری ماں، چھٹی ماں، جن کی ہجرتوں کی داستان پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، ان کے پاس گئے۔ صاحب وہی پیغمبر بیوی سے مشورہ کر رہے، امت کو مشورہ دیا کہ وہ پیغمبر جس کا ہر آن ہر گھڑی براہ راست، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آسمان کی بالا نشین کائنات سے رابطہ ہے، علم غیب اللہ اس پہ کھولتا رہتا ہے، جبریل اس کے پاس آتا ہے، ان ساری صفات کے باوصف بیوی کے پاس گئے، سیدہ ام سلمہ کے پاس، کہ آپ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کہنا نہیں مان رہے۔ تو ماں نے چہرے کے، نبوت کے چہرے کے جلال کو دیکھا اور صحابہ کے اندر کی کیفیات کو دیکھا کہ آپ جس جذبوں پہ اور جس سہاروں پہ اور جس وعدوں پہ اور جس خوشنما پرکشش باتوں پہ لے کے آئے تھے، وہ تو تھا کہ زمزم، مکہ، طواف، بیت اللہ، حجر اسود، اور اب حدیبیہ کے مقام پہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلیں، جانور، حلق، ٹینٹ، احرام کھولیں۔ تو ان میں بود المشرقین تھا، نخلستان اور ڈیزرٹ کا فاصلہ تھا۔ تو ماں عالم تصور میں بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، عالم مشاہدہ میں آمنہ کے لال کے چہرے کے سرخی کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں بیچ میں آ کے ماں نے وہ رول پلے کیا کہ بس مزہ آ گیا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ لے کے آئے تھے ان کو، تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس دفعہ ہم زمزم پئیں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ فرمایا، میں نے انشاءاللہ کہا تھا، کہا جی بیت اللہ کی قربت کے بعد انشاءاللہ انہوں نے سنا ہی کوئی نہیں۔ تو اب بیٹوں کی اس بات کو کول ڈاؤن کر رہی ہیں، حکمت سے ٹھنڈا کر رہی ہیں۔ یہ بیچارے ابھی تک زمزم کے تصور میں ہیں، بیت اللہ کے تاثر میں ہیں، سائے کی یادوں میں ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ یوں کریں کہ جا کے باہر خود اپنا احرام کھولیں، اپنے ٹینٹ مبارک کروائیں، اپنے قربانی کا جانور کریں، یہ 100 جان سے فدائیں، بھلا ان کے انگ انگ میں آپ کی اطاعت کے علاوہ تو کوئی چیز کاشت ہی نہیں ہوئی۔ تو نبوت کو کول ڈاؤن کیا، صحابہ بیٹوں کی وکالت کی، نیا راستہ دکھلایا، اللہ کے محبوب نے آ کے یہ سارا پروسیس دہرایا اور کیا، تو صحابہ نے آنے واحد میں اس طرح چلنے لگے، کئیوں کے سر زخمی ہو گئے، خون کے فوارے نکلے۔ یہ ماں کا بڑا احسان ہے۔ 7ویں ماں جس کے پاس بیٹھنے کا موقع میں ملا تھا وہ سیدہ زینب بنت جحش تھی۔ انسانی زندگی میں سب سے مشکل لمحات وہ ہوتے ہیں جب دین کا مطالبہ کچھ اور ہو اور جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو۔ انسان کی زندگی میں اس سے مشکل مرحلہ کوئی نہیں ہوتا کہ جب جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو اور دین کا مطالبہ کچھ اور ہو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آدمی اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، وطن بھی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جذبوں اور دین کے مطالبے میں ٹکراؤ آ جائے تو یہاں اس کو چھوڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، دین پہ رسوخ پہ نازک ترین مرحلے کا پتہ چلانا ہو، اس کا پہچان یہ ہے کہ دیکھو کہ جذبات کے مقابلے میں دین کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک یہودی نے قتل کیا ایک آدمی کو، کیس ثابت ہو گیا، گواہیاں پوری ہوگی، آپ نے جلاد کو بلایا کہ اس یہودی کو قتل کر دو۔ پھر آپ نے جلاد کو کہا کہ تم نے پیچھے چھپ کے کھڑا ہونا ہے، میں انگلی کھڑا کروں گا یوں تو تم نے اس کو قتل کر دینا ہے، تاکہ مقتول کو پتہ نہ چلے، قسطوں میں نہ مر جائے، تلوار چلا دینی ہے۔ یہودی کی چھوٹی سی بچی، اس کو پتہ چلا کہ آج داغ یتیمی میرا مقدر بننے والا ہے، میرا باپ قتل ہونے والا ہے، وہ بھاگ کے آئی اور اللہ کے محبوب کے پاؤں کو آ کے چمٹ گئی اور چہرہ اپنا اللہ کے محبوب کے پاؤں پہ رکھ دیا اور روئی اور دھاڑیں مار کے روئی اور صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ اب اللہ کے محبوب کی آنکھیں بھی آنسو ایسے ٹپ ٹپ برسے، نیاگرا فال بن گئی آنکھیں، آپ رونے لگے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ بچی پاؤں سے چمٹ نہیں رہی، آپ اٹھا رہے ہیں، آپ وہ کہ بابا اللہ کے نبی مجھے یتیم ہونے سے بچائیں، مجھے یتیم ہونے سے بچائیں، میرے بابا کو معافی دے دیں، جن کا قتل کیا ہے میں معافی مانگتی ہوں۔ تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھیں برسی اور آپ کا بول نہ پائے، ہچکی ہلکی ہلکی نکل گئی۔ اب یہ تھے جذبات،
اور دین کا مطالبہ تھا قتل کے بدلے قتل۔ اب یہ ہے نازک ترین مرحلہ ہے کہ جذبات کا تقاضا کچھ اور دین کا مطالبہ کچھ اور۔ اس وقت جذبات کو دبا کے دین کے مطالبے کا علم فضا میں لہرانا یہ ہر کس و نقص کی بات نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے آ کے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں اور پتاشے کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ جذبوں کے مقابلے میں آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہودی بچ گیا، دیت لے لی جائے گی، خون بہا ہوگا، معاف کر دی جائے گا، قصاص نہیں ہوگا۔ آپ نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کے ہاتھ چومے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، اور انگلی کھڑی کر دی۔ اوئے ہوئے، انگلی کھڑی ہوئی تو سر تن سے جدا۔ اب یہ جو تھا کہ آنکھیں برس رہی ہیں، بچی کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں اور انگلی کھڑی کر دی، یہ ہے تضاد جذبات کا خوفناک مرحلہ۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہودی کا سر کٹ گیا، بچی نے چھلانگ لگا کے نیچے باپ کو چومنا شروع کر دیا، چہرہ خاک آلود ہو گیا۔ پھر اس نے شکوہ کیا اللہ کے نبی آپ کو کیا تھا، آپ میرے باپ کو معاف کر دیتے، میں اب یتیم ہو گیا، ہمارے گھر میں پانی بھرنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے پھر اٹھایا اور پھر چوما اس کو، پھر وہ چلی گئی گھر، ڈیڈ باڈی لے گئے۔ صحابہ نے موقع کے بعد پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، انگلی کچھ اور کہہ گئی، یہ کیا ہے؟ آنکھوں سے ہم نے اور پیغام کشید کیے، انگلی نے منظرنامے بدل دیا۔ اب جواب سنیں، آپ نے کہا آنکھیں محمد بن عبداللہ کی تھیں، انگلی محمد الرسول اللہ کی تھی۔ یہ ہے جذبات کا تقاضا کچھ اور دین کا مطالبہ کچھ اور۔ جذبات کا تقاضا تھا محمد بن عبداللہ کی آنکھوں سے، اور انگلی کا تقاضا تھا محمد الرسول اللہ کی انگلی سے۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ گزرے، ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا، تو غلام سے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ درخت وہ ہے جس پہ وحی اتری تھی، شجر رضوان اس کا نام ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو سورہ بیت رضوان کے موقع پہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی سیدنا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، یہ وہ درخت ہے جس پہ جبریل آیا، جس کا ذکر آیا، جس کا قرآن میں نام آیا، جس کے نیچے 1400 صحابہ بیٹھے، جس کے نیچے اللہ کے محبوب قمیض اتار کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، نسبتوں سے معمور درخت۔ تو صحابہ جب بھی کسی جنگ پہ جاتے ہیں تو اس کے نیچے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کہ نسبتوں کی وجہ سے، پاکیزہ پس منظر کی وجہ سے دعائیں مستجاب ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ اب یہ ہے جذبات کے درخت، وحی، نبوت، صحابہ، شجر رضوان اور ایک آثار قدیمہ کی یاد۔ اور دین کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ شجر رضوان شجر اسلام پہ غالب نہ آ جائے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ فتح اس لیے ہوتی ہے کہ شجر رضوان کے نیچے گئے، یہ نہ بھول جائیں کہ فتح اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا شام جب واپس ہو تو مجھے بتلانا ہے اس جگہ پہ۔ تو شام کو واپسی تو حضرت عمر نے اپنے حکم دیا کہ درخت کو جڑوں سے کاٹو، مٹی کو ہموار کرو، درخت کو آگ لگا کے راکھ بنا کے پھینک دو، اور زمین کو مٹی میں ڈال کے پتہ نہ چلے کہ یہاں درخت تھا۔ چونکہ درخت کے ساتھ جذبات تھے، اور دین کا مطالبہ یہ تھا کہ فتح و شکست کا پیمانہ، درخت کی شاخیں، درخت کی تنیں، درخت کا سایہ، درخت کا تقدس ماضی اس کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، اور یہ جذبات کا تقاضا تھا۔ اور دین یہ تھا کہ فتح شکست اللہ دیتے ہیں۔ اب اس موقع پر اس درخت کو کٹوانا کتنا مشکل کام تھا۔ ہماری 7ویں ماں اس مقام پہ پورا اترتی ہیں، خود سیدزادی ہیں، ماں ہاشمی ہے امیمہ، باپ ہاشمی ہے، خود ہاشمی ہے، نجیب الطرفین ہے، مکہ کی شہزادی ہیں، 36-35 سال عمر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور اللہ کے نبی نے کہا غلام سے شادی کرو۔ اب جذبات کا تقاضا اور دین کا مطالبہ یہ دونوں ٹکرائے اور مقام عروج پہ آ کے ٹکرائے۔ شادی کرو غلام سے، تو غلام کو تو وہ حقوق بھی نہیں تھے جو جانوروں کو ہوتے ہیں، غلام تو ایک گری پڑی مخلوق تھی، اور اس کے بستر پر مکہ کی شہزادی اور حسن اور سراپا کا حسن کا سراپا، وہ اپنے آپ کو کتنا مشکل کام تھا۔ یہ تھا جذبات کا تقاضا، یہ ہے کہ غلام کے ہاتھ کا پانی نہ پیو، اور دین کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی زندگی وابستہ کر دو، کتنا پل صراط پہ چلنا ہے۔
پھر غلام بھی وہ جس کی بیوی بھی ہے ام ایمن اور بیٹا بھی ہے اسامہ، گھر میں بیوی ام ایمن موجود ہے، برکہ نام ہے اس کا، حبشن خاتون ہے، اور گھر میں بیٹا موجود ہے اسامہ، ان دونوں کے ہوتے سوکن کے اوپر سیدہ زینب بنت جاش کو کہا شادی کر لو۔ یہ ہے دین کا مطالبہ کچھ اور ہے اور جذبات کا تقاضا کچھ اور ہے، اور سیدہ نے دین کے مطالبے کو پورا کیا اور جذبات کو قربان کیا اور شادی کر لی۔ 1 سال بعد طلاق ہوگی، پھر کہا فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید ڈائیورس کر چکا، زوجنا کہا تو دین کے مطالبے کو ترجیح دینے والی کا نکاح ہم نے آسمان کی پناہیوں میں خود کر دیا۔ ہماری 7ویں ماں سیدہ زینب بنت جاش، 8ویں ماں سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا۔ ان کا نام ہے سیدہ جویریہ بنت حارث۔ مکہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا یہودیوں کا، بنو مستلق۔ ان کے ذہن میں خیال آیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا۔ اللہ کے محبوب کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ بنو مستلق کا سردار حارث مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رپورٹ لے کے آؤ۔ بریدہ بنو مستلق پہنچے، حارث سے ملے، اپنا مسلمان ہونا شو نہ کیا اور پوچھا، بتایا کہ ہم بھی ایک قبیلہ ہیں، ہمارے دلوں میں بھی عناد ہے مسلمانوں کے خلاف، سنیں آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے، یہ تو سارا اس نے تفصیلات، کلیات، جزیات سامنے رکھ دی۔ بریدہ رضی اللہ پوری جاسوسی لے کر آمنہ کے لال کے پاس پہنچے کہ واقعتاً حارث کا سردار بنو مستلق کا سردار حارث یہودی ہے اور حملہ کے طول پر کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حملہ کرو، اوفینسو، ڈیفینسو نہیں، بڑھ کے حملہ کرو۔ تو بڑھ کے حملہ کیا، ان کو شکست ہوئی۔ اس میں 700 بنو مستلق کے قیدی گرفتار ہو گئے، ہزاروں اونٹ گرفتار ہوئے، ہزاروں بھیڑیں گرفتار ہوئے، بے شمار مال غنیمت گرفتار ہوا۔ اس میں ایک خاتون بھی گرفتار ہوئی، بڑی خوبصورت شہزادی تھی، برہ۔ اس بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی نام برہ تھا۔ اب شہزادی لونڈی ہوگی، باندی بن گئی، یہ شہزادی، باندی، پھر ام المومنین، یہ تینوں سفر ایسے منٹوں میں طے ہو گئے۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے اہل نظر، ایک رات میں وہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ برہ باندی بنی، شہزادی بنی، باندی بنی، ام المومنین بن گئی، اور یہ سارا مرحلہ گھنٹوں میں طے ہو گیا۔ ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی۔ صاحبہ نے کہا جی یہ برہ آ گئی، یہ حارث کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں تو عرب اپنے داماد کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی شادیوں کی زیادہ غرض و غایت ان قبیلوں کے ساتھ کی جن کی دشمنیاں میرا عروج پہ پہنچی ہوئی تھیں کہ جب ان کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے گی تو ان کے شعلے خاکستر ہو جائیں گے، چنگاریاں راکھ ہو جائیں گی، انگارے کوئلے بن جائیں گے، اور یہ اپنے داماد کا خیال کریں گے۔ تو ایک ہدف یہ تھا، اس وقت آپ کی عمر 58 سال کے لگ بھگ تھی، تو آپ نے برہ کو آزاد کیا، کہا کہ اگر گھر واپس جانا چاہو تو چلی جاؤ، کہو تو شادی کر لو۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں۔ شہزادی حارث کی، باندی ثاقب اور بیوی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے اہل نظر، ایک رات میں وہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ آپ نے برہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا کہ برہ کے معنی نیکی، اور کہ برہ ہے کہ نہیں ہے، کہ نبی کے گھر میں نیکی نہیں ہے تو نیکی اور کہاں ہوگی۔ تو نام کی مانوی نسبت کا لحاظ رکھ کر آپ نے نام بدل کے جویریہ رکھ دیا۔ جب جویریہ اللہ کے محبوب کی بیوی بن گئی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ جو قیدی ہیں وہ تو اللہ کے نبی کے سسرال ہیں۔ نسبتوں کا لحاظ، میں نے کہا نسبتوں کا لحاظ رکھنا یہ صرف انسانوں میں خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بچھڑنے والے بچھڑ چلا تھا تو نسبتیں بھی گنوا کے جاتا، تیرے لیے شہر بھر میں اب بھی میں زخم کھاؤں زباں زباں سے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سسرال جو 700 قیدی ہیں یہ تو بنو مستلق کے ہیں، اور بنو مستلق کے سسر داماد بن چکے ہیں آمنہ کے لال، بنو مستلق کے سردار کی بیٹی بیوی بن گئی ہے جویریہ، اور جویریہ کے رشتہ دار ہیں یہ 700۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے سسرال کو قیدی بنانا یہ تو ہمارے جذبات کو پسند نہیں ہے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا، مال غنیمت رہا کر دیا، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، سونا، چاندی، افراد۔ امی عائشہ کہا کرتی تھی جس ازواج مطہرات میں جس زوجہ کا آنا سب سے بڑا بابرکت ثابت ہوا وہ سیدہ جویریہ کا تھا کہ نسبت کی وجہ سے سارے قیدی آزاد ہو گئے۔
اگلی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا نام رملہ تھا۔ رملہ نام ہم کم رکھتے ہیں، میرا خیال ہے مجھے نہیں آج تک یاد کسی نے ازواج مطہرات کے حوالے سے اپنی بیٹی کا نام رملہ رکھا۔ یہ اللہ کے محبوب کی بیوی ہیں۔ ام حبیبہ کا سلام، یہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کے والد تھے جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ابو سفیان۔ فتح مکہ تک جس شخص نے فریق مخالف کا اور حزب اختلاف کا کردار ادا کیا ہے وج گج کے، وہ ابو سفیان اور اس کا خاندان ہے۔ بعد میں پھر پلٹا تو پلٹنے کا حق ادا کر دیا، اسلام میں آیا تو مت پوچھو، پھر انہوں نے سارے داغ دھو دیے اور اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ابو سفیان کی بیٹی اور مسلمان ہوگی، یعنی صحرا میں پھول کھل اٹھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو مشرکین مکہ کو پرزائڈ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کی نمائندگی کر رہا ہے، ہر جنگ میں جو قیادت کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، حدیبیہ میں آیا، خیبر میں آیا، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف سپہ سالار بن کے آنے والا، اس کی بیٹی مسلمان ہوگی، سبحان اللہ، رملہ۔ بیٹا ان کا شوہر اللہ کے محبوب کا پھوپھا زاد بھائی تھا، اس اعتبار سے اللہ کے نبی کی بھابھی لگتی تھی۔ اللہ کے نبی کی پھوپھو ہیں امیمہ، ان کا بیٹا ہے عبید اللہ بن جاش۔ عبید اللہ بن جاش اللہ کے محبوب کے پھوپھا زاد بھائی لگے، اس سے شادی ہوئی رملہ کی۔ اور یہ دونوں قدیم الاسلام ہے، پرانے شروع میں اسلام لانے والے، مشکل حالات میں جب بات پہ زبان کرتی تھی ان دنوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دیکھا مکہ کے حالات سخت ہیں، یہ ایمان میں نئے ہیں، تشدد کی آڑ میں آ کر ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں، آپ فرمائے مائگریشن کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی، 4 مرد اور 11 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتیں، یہ ایک قبیلہ گیا ایمان کو بچا کر، مکہ کو چھوڑ کر ہجرت حبشہ پہلی کرنے والوں میں یہ بھی چلے گئے۔ وہاں جا کے ایک بیٹی پیدا ہوئی اسی رملہ سے، اس کا نام حبیبہ رکھا، اس کی وجہ سے یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہو گئی۔ ہماری ماں اس لڑی میں جو آخری موتی میں سے پہلے موتی ہے ام حبیبہ تھی۔ نجاشی نے بڑی ایکسٹراڈنری ان کو فیور دی، ان کا روزینہ مقرر کیا، وظائف مقرر کیے، VIP کھانا مقرر کیا، پھر مسلمان بھی ہو گیا۔ انہی کی دعوت پہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ جب نجاشی مسلمان ہوا تو عیسائیوں نے احتجاج کر دیا، چونکہ وہ عیسائی حکومت تھی۔ تو نجاشی پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے پاس ہے کہ میں اسلام پہ جان دے سکتا ہوں، لیکن بعد میں جو آپ مہاجرین آئے ہوئے مکہ سے آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے، تو کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ تم بھی بچ جاؤ میں بھی بچ جاؤں۔ اس کو شریعت میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا ایک جملہ بولے، اس کے نزدیک اس کی منشا کچھ اور ہو، سننے والا اس کی منشا کچھ اور سمجھے، اس کو شرعی اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ تو جعفر طیار نے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کیا کریں، ایک چمڑے کے اوپر آپ کلمہ لکھ کر اپنے بازو پہ باندھ لو، باندھنے کے بعد اس کے اوپر قمیض پہن لو، اور آپ عیسائی پادریوں کو بلاؤ کہ آپ ایک ایجیٹیشن کر رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو، میرے خلاف فضا ہموار کر، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں کہ آپ نے دین عیسائیت چھوڑ دی، دین محمدی قبول کر لیا۔ تو آپ کہیں کہ کسی کو عیسائی بناتے ہو تو کن چیزوں کی تصدیق لیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی ماں وغیرہ۔ تو آپ کہنا یہ حق ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو شہادتین ہیں یہ حق ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو حق کہہ رہے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر ایسے ہی کیا، تو انہوں نے بلایا دربار میں آئے، یہ انہوں نے کہا کوئی بات بھی نہیں، مجھ سے تم اپنے مبادیات کا اقرار کروا لو، جو کسی کو عیسائی بنانے کے لیے تعلیمات دیتے ہو کہو۔ انہوں نے کہا ہم جو کہیں تم اس کی تصدیق کرو۔ انہوں نے کہا پورا بول لو، پورا بولنے کو اس نے کہا یہ حق ہے۔ تو وہ خوش ہو کے انہوں نے جا کے عوام کو کہا نجاشی ہمارا ہے۔ تو وہاں پھر یہ جا کے ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ وہاں عبید اللہ بن جہش جو شوہر تھے ام حبیبہ کے، یہ عیسائی ہو کے مر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، مکہ سے ایمان کو چراغ بچا کے آنے والا ایمان بجھا بیٹھا حبشہ میں، اور حبشہ میں بجھے ہوئے ایمان والا چراغ جلا بیٹھا نجاشی۔ نجاشی مسلمان ہو گیا اور عبید اللہ بن جہش کافر ہو گئے اور عیسائی ہو کے مر گئے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ تو سیدہ ام حبیبہ پہ قیامت کے دن تھے، کہنے کہ چھوٹی سی بچی تھی، مسافرت تھا، شوہر کے مرنے کا دکھ تھا اور کفر پہ مرنے کا دکھ تھا، مجھے اس کے ساتھ پیار بڑا تھا،
میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھ رہی تھی کہ عبیداللہ بن جاش کا چہرہ کالا ہو رہا ہے. میں نے اس کو سمجھایا بھی, اس نے کہا نہیں میں عیسائیت پہ جانا چاہتا ہوں, عیسائی ہو کے مر گیا, حبشہ میں عیسائیوں کے گرجے گھر کے پاس دفن ہو گیا. پھر یہ زمانہ بڑا مشکل تھا. اس زمانے کو سیدہ ام حبیبہ نے بڑا دکھوں میں گزارا. راتوں کو دعائیں کرتی, چھوٹی بچی ہوتی, پریشانی, مسافرت, پیر سردار کی بیٹی. پھر ایک رات سوئی تھی تو خواب میں کسی نے کہا ام المومنین گھبرائیں نہیں. تو یہ حیران ہوئی, میں اور ام المومنین. بھائی یہ پھر احساس کے اوپر ایک تاثر سا غالب آ گیا کہ مجھے کسی نے ام المومنین کہا ہے. اگلے دن ابرہا ایک خاتون تھی, باندی تھی, ذاتی ملازم تھی نجاشی کی, وہ ان کے پاس آئی کیونکہ ان کا گھر نجاشی کے محلات کے پاس تھا. وہاں اس نے ایک احاطہ دیا ہوا تھا, وہاں یہ رہتے تھے مسلمان مائیگریٹی. ابرہا ان کے پاس ہے. ام حبیبہ کون ہے؟ کہ میں ہوں. کہ مبارک ہو, اللہ کے محبوب نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے مدینہ سے. تو کہنے لگی مجھے تو ایسے لگے جیسے یہ کیا ہو گیا. تو میرے پاس جو زیورات تھے کانوں میں, ناک میں, بال میں, ساری خوشی سے اتار کر ابرہا کو دے دیا, یہ لو یہ لو یہ لو. اللہ کے محبوب کو مدینہ میں خبر پہنچی کہ ام حبیبہ پہ یہ قیامتیں گزر گئیں. تو زخم کا مندمل سے حوالے سے ممکن نہیں تھا. تو آپ نے پھر عمر رضی اللہ صحابی کو بھیجا کہ جاؤ نجاشی سے ملو اور اسی کو میرا نکاح کر دیں. تو عمر آ کے نجاشی سے ملا. نجاشی نے پھر حضرت جعفر طیار کو بلایا اور سب کو بلا کے کہا یہ پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا صحابی ہے. پھر نجاشی نے حضرت ابرہا کو بھیجا, وہ بھی صحابی ہو گئی. بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ابرہا خاتون نے, انہوں نے آ کے پیغام دیا اور حضرت ام حبیبہ نے پھر سارے زیورات ان کے نام کر دی. مبارک زیورات ہو گئے. پھر انہوں نے سب کو بلا کے نجاشی نے نکاح پڑھایا حضرت ام حبیبہ کا, ہماری ماں کا. جواب میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, خالد بن ولید نے ایک اور تھے. انہوں نے پھر وکالت کے کام دیے. حضرت ام حبیبہ کے وکیل یہ بنے. پھر نکاح ہو گیا. ہماری ماؤں میں سب سے زیادہ جو حق مہر تھا وہ ام حبیبہ کا تھا. نجاشی نے دیا تھا 400 دینار, باقیوں کے درہم تھے. دینار کئی گنا طاقتور کرنسی تھی. یعنی ازواج مطہرات میں ہماری ماؤں نے جس کے مقدر میں حق مہر کی پیک آئی وہ ازواج مطہرات میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تھی. ان کا پھر نکاح ہو گیا, پھر دعا ہوئی. پھر جانے لگے تو نجاشی نے کہا ولیمہ تو کھا کے جاؤ, نبیوں کی سنت ولیمہ. پھر جعفر نے ولیمہ کرایا, نجاشی نے ولیمہ کرایا. پھر اس کے بعد صحابہ نے ولیمہ کھایا. پھر اس کے بعد یہ لشکر غزوہ فتح خیبر کے موقع پہ جا کے مدینہ پہنچا. تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں وہ خاتون میرے پاس پھر ایک دن آئی, بریدہ. میں نے کہا میرے پاس پیسے بہت زیادہ آ گئے ہیں, میں نے ان دنوں تمہیں جو جیولری دی تھی وہ خوشی کے اظہار سے کم تھی, لیکن عالم مسافرت میں میرے پاس کوئی نقدی نہیں تھی, اب میں تمہیں یہ بھی دیتی ہوں, کچھ دینار دیے. اس نے کہا نہیں, مجھے نجاشی نے کہا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں بن چکی ہے, ان سے کوئی چیز نہ لو, زیور بھی واپس کر کے آؤ اور زیور بھی دے کے آؤ اور ان کو ساری چیزیں واپس کر کے آؤ. اور میں نے ایک درخواست, اس نے بڑا رازدارانہ انداز میں ابرہا نے کہا ایک درخواست کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہ اللہ کے نبی کے پاس جب جاؤ تو کہنا میں بھی ایمان لا چکی ہوں, قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دینا. ابرہا باندی مسلمان ہو گئی, نجاشی مسلمان ہو گیا, اور عبیداللہ بن جاش کافر ہو کے عیسائی ہو کے مر گیا. آسمان والے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. پھر بریدہ کے پاس نجاشی کی بیویاں آئیں, وہ پھر اس میں قیمتی تحائف لائیں, خوشبوئیں لائیں, پھر یہ ہماری ماں بن گئی. یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری. اس کے بعد جو آخری سیکنڈ لاسٹ ہماری ماں ہے وہ حضرت صفیہ ہیں. غزوہ خیبر پر ہمیں جانا پڑے گا. غزوہ خیبر کے موقع پر یہ ہماری ماں بنی. غزوہ خیبر میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کو سوچا, اللہ کے نبی نے حملہ کیا, یہودی شکست کھا گئے. اس میں یہودی سردار کی بیٹی صفیہ, جس کو ہم صفیہ کہتے ہیں, ورڈ صحیح صفیہ ہے. ہمارے ہاں بچیوں کے نام صفیہ ہوتے ہیں جس کو ہم صفیہ پڑھتے ہیں. جیسے ایک دائیہ کا نام سویبہ ہے جس نے اللہ کے محبوب کو دودھ پلایا, اس میں یہ پہلے ہے, با بعد میں ہے. 2 نقطے پہلے ہیں, 1 نقطہ بعد میں. سویبہ نام تھا جس دائیہ نے اللہ کے محبوب کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں بچیوں کے نام ہوتے ہیں اور وہ نام صوبیہ ہوتے ہیں. حالانکہ صوبیہ اگر کسی اور نام سے رکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ کے محبوب کی دائیہ کی نسبت سے رکھیں تو پھر نام سویبہ ہے, صوبیہ نہیں ہے. اور اس طرح اگر اللہ کے محبوب کی بیوی کے حوالے سے رکھیں تو نام صفیہ ہے, اور کسی اور حوالے سے رکھیں تو پھر بے شک صفیہ بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق.